یروشلم کو دنیا کا سب سے محترم اور مقدس شہر مانا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ یہ شہر دنیا کے بڑے مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ تینوں مذاہب اس شہر کو اپنا مقدس مقام سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے یروشلم دنیا کے سب سے زیادہ متنازع شہروں میں سے ایک ہے۔ صدیوں سے مختلف سلطنتیں اور مذہبی تحریکیں اس شہر پر حکومت کرتی رہی ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یروشلم کو 40 بار فتح کیا گیا۔ انہی پرانی جنگوں کے اثرات آج 21ویں صدی تک بھی باقی ہیں۔ یروشلم جو کبھی صرف ایک چشمے کے گرد بسنے والی ایک چھوٹی سی بستی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ مذہبی اور سیاسی لحاظ سے دنیا کی سب سے زیادہ متنازع جگہ بن گیا۔ اس کے باوجود اسے دنیا کا مقدس ترین شہر مانا جاتا ہے۔ یروشلم کی تاریخ تقریباً 3000 قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے، جب اس کی بنیادیں سب سے پہلے گیون سپرنگ کے قریب رکھی گئیں۔ یہ چشمہ ایک بڑا آبی ذریعہ تھا جس نے وہاں کے قدیم لوگوں کو زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ اسی پانی کی بدولت ایک سنسان اور بنجر زمین آہستہ آہستہ ایک بستی میں بدل گئی، جو آگے چل کر یروشلم کے اہم ترین شہروں میں سے ایک بن گئی۔ مصری سلطنت کے وسطی دور کے بعد ہی یروشلم کا پہلا تحریری ذکر ملتا ہے۔ قدیم دستاویزات میں لکھا گیا ہے کہ اس وقت یہ شہر کنعانیوں کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے تقریباً 1500 قبل مسیح میں اپنے قیمتی آبی چشمے کی حفاظت کے لیے شہر کے گرد ایک بڑی پتھریلی دیوار تعمیر کی۔ بعد میں یہ شہر مصر کی نئی بادشاہت کے زیر تسلط آ گیا، جس کی سلطنت صحارا سے لے کر مصر کی سرحد تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن 12ویں صدی قبل مسیح میں یروشلم زوال کا شکار ہونے لگا۔ تاریخ کے اس دور کو دیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کانسی کے دور کے اختتام پر مشرقی بحیرہ روم کی کئی سلطنتیں اور تہذیبیں اچانک سے ختم ہونے لگیں۔ ان کے بکھرنے کے بعد کئی چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستیں وجود میں آئیں۔ انہی میں سے ایک بنی اسرائیل تھے، جو دراصل کنعانیوں کا ایک گروہ تھا۔ روایات کے مطابق ان کی قیادت حضرت داؤد علیہ السلام نے کی، اور انہوں نے یروشلم کو اپنی سلطنت کا مرکز بنایا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یروشلم میں ایک عظیم ہیکل تعمیر کیا گیا، جو بعد میں ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوا۔ ہیکل سلیمانی نے یروشلم کو ایک بڑے ثقافتی اور مذہبی مرکز کے طور پر نمایاں کر دیا۔ ایک صدی کے اندر یہی مقام یہودی مذہب کا مرکز بن گیا، لیکن اس دوران سلطنت اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ شمالی حصہ سلطنت اسرائیل کہلایا، جبکہ جنوبی حصہ سلطنت یہودا کہلایا، اور یروشلم کو اس کا دارالحکومت بنایا گیا۔ اگلے 40 برسوں میں یہی شہر یہودی عقیدے اور ثقافت کا مرکز بنتا رہا۔ البتہ یروشلم کو مسلسل خطرات کا سامنا رہا، کیونکہ طاقتور ہمسایہ سلطنتیں یعنی مصر اور اشور ہمیشہ اس خطے پر قبضے کی کوشش میں رہتی تھیں۔ 6 صدی قبل مسیح میں یروشلم نے اپنی تاریخ کا ایک نیا موڑ دیکھا۔ اس وقت خطے کی طاقتور ایرانیائی سلطنت ختم ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ ایک نئی سلطنت نے لے لی تھی جسے بیبلون کہا جاتا ہے، جس کی قیادت بادشاہ نبوکدنضر کر رہا تھا۔ نبوکدنضر نے یروشلم کا پہلا محاصرہ کیا اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ یہودیوں نے قبضہ نہ ہونے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ کچھ سالوں بعد 557 قبل مسیح میں یہودیوں نے بغاوت کر دی۔ اس کے جواب میں نبوکدنضر نے دوبارہ یروشلم کا محاصرہ کیا اور شہر کو تباہ کر دیا۔ ہیکل سلیمانی بھی گرا دی گئی، اور یہودی باشندوں کو زبردستی بیبلون اور دوسرے مشرقی علاقوں میں جلا وطن کر دیا گیا۔ اس تباہی کے بعد یروشلم تقریباً 40 سال تک بیبلون کی سلطنت کے زیر قبضہ رہا، یہاں تک کہ ایک نئی طاقتور سلطنت نے اسے فتح کر لیا، اور اس سلطنت کا نام پرشین امپائر تھا، جسے سلطنت فارس بھی کہا جاتا ہے۔ جب فارس کے بادشاہ سائرس دی گریٹ نے اقتدار سنبھالا تو اس نے جلا وطن یہودیوں کو اجازت دی کہ وہ واپس یروشلم آ کر اپنے شہر اور ہیکل کو دوبارہ تعمیر کریں۔ اگلے 200 سالوں میں یہودیوں کی مزید جماعتیں بھی یروشلم لوٹ آئیں، مگر اس کے باوجود شہر پر ان کا مکمل کنٹرول نہ رہا۔
332 قبل مسیح میں اسکندر اعظم نے اپنی فتوحات کے دوران یروشلم کو بھی سلطنت فارس سے چھین لیا۔ سکندر نے ایک عظیم سلطنت قائم کی، مگر 323 قبل مسیح میں اس کی موت کے بعد یہ سلطنت اس کے جرنیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ یروشلم پہلے مصر کے ٹالمی خاندان کے قبضے میں آیا، لیکن کئی صدیوں کی مسلسل جنگوں کے بعد 198 قبل مسیح میں یہ سیلیوسڈ سلطنت کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ یروشلم میں یونانی ثقافت نے جڑیں پکڑ لیں، یہاں تک کہ یہودی اپنے روایتی طریقوں سے ہٹنے لگے۔ اس تبدیلی نے بدامنی کو جنم دیا، اور بالآخر 160 قبل مسیح میں ایک یہودی گروہ نے بغاوت شروع کی، جس کی قیادت مکابی کے نام سے مشہور خاندان نے کی۔ 164 قبل مسیح میں انہوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور ہیکل میں یہودی عبادت کو دوبارہ بحال کیا۔ یہی وہ واقعہ تھا جسے آج بھی یہودی ہنوکا کے تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ اس کے بعد یروشلم بغاوت کا مرکز بن گیا اور آہستہ آہستہ ایک آزاد سلطنت ہیسمونی سلطنت کا دارالحکومت بن گیا، جو 1 صدی سے زیادہ عرصے تک قائم رہی، لیکن یہ آزادی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ 37 قبل مسیح میں ہیروڈ دی گریٹ نے اقتدار سنبھالا اور یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس نے تیزی سے پھیلتی ہوئی رومی سلطنت کے ساتھ الحاق کر لیا، ان کے ساتھ دوستی کر لی اور کلائنٹ کنگ کے طور پر حکومت کی، مگر صرف 30 سال بعد رومیوں نے یروشلم پر براہ راست قبضہ کر لیا اور اسے اپنے صوبے جوڈیا یعنی یہودیہ میں شامل کر لیا۔ اب یروشلم مکمل طور پر رومن سلطنت کے زیر تسلط آ گیا۔